میری امی کہتی تھی بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا. کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا. بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے، وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا، اب باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر، وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی. اس کو بہت سخت سست کہا، میں تجھے سلا کے آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے مجھے، سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی، دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں، غصے میں آ کے، اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑھا، وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا. اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج، اچھے بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے. وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے، بیٹا ایسا بننا. لو جی، بالکل جب جوانی کا وقت تھا، اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی. پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں، پیسے کی کمی نہیں تھی. جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے، اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا، یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. اللہ نے پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا. اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی. ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہن توازن کھو بیٹھی. وہ گلیوں کے اندر بس تن کے چنا کرتی تھی. تو کبھی نقد سزا ملتی ہے، نکیر، اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے، میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں. بھائی کیوں بد دعا دی تھی؟ تو گناہوں کی سزا کی دوسری قسم تاخیر کہلاتی ہے. اور ایک اور بھی صورت کہ گناہ تو کیے جوانی میں، اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دی. یا اللہ، جتنی یہ اذیت ہوتی ہے نا کہ جوان اولاد ہو جائے اور وہ ماں کے ساتھ ہو، اور ماں اور اولاد سب ایک طرف اور اکیلا بوڑھا ایک طرف، اور وہ سب نافرمان ہو اس کے. جتنا بڑھاپا ذلیل خوار ہوتا ہے نا، وہ بوڑھا بتا بھی نہیں سکتا. تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نافرمان بنا دیتے ہیں اولاد کو، بیوی کو. یہ تاخیر کہلاتی ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر. یہ سزا ملنے کی تیسری قسم ہے کہ اللہ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں نظر بھی نہیں آتی اور وہ سزا مل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ طے ہی نہ ہونا کہیں. اب انسان سوچتا پھرتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا. کون باندھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو مخلوق روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو ایسی طرح سے سزا ملتی ہے کہ بندہ اس کو فیل بھی نہیں کرتا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے. چونکہ عالم تھے، پتہ تو ان کو تھا کہ گناہ کا وبال ہونا ہے، تو گناہ بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے. گناہ بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے.
واچفل بھی رہتے تھے کہ پتہ نہیں گناہ کی وجہ سے میرے اوپر کیا کوئی مصیبت آ جائے، مگر نفس سے مجبور تھے، گناہ بھی کرتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ، میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیا۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرے بندے، تو نعمت سے محروم ہوا، تجھے پتہ نہیں ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ تو پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، جس دل سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنے سالوں سے مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ تو سزا ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ کی۔ ہر گناہ کی سزا ان 3 میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے، یا تو نکیر ہوگی، یا پھر تاخیر ہوگی، یا پھر خفیہ تدبیر ہوگی، بچ نہیں سکتے۔ اب اگر یہ یقین ذہن میں آ جائے کہ یہ ہو کے رہنا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا۔ ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو اور انسان پر گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کی بہتات ہو اور انسان کے لیے گناہ کے راستے بھی کھل جائیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح غافل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنے دل کو دیکھے تو خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ دل منور ہے یا دل سیاہ ہے۔ یہ بہت آسان کام ہے، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا۔ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا دل سیاہ ہونے کی علامتیں، پہلی بات گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی پوچھتی ہے دیر سے کیوں آتے ہیں؟ بس میں آتا ہوں، میرا کام ہے، تم کیوں پوچھتی ہو؟ تمہارا کیا واسطہ ہے؟ وہ جو ایک جھجک ہوتی ہے نا دل میں، وہ ختم۔ اچھا کوئی کیا کر لے گا؟ بیٹا کہتے ہیں ابو کو پتہ بھی چل گیا کیا ہو جائے گا؟ یہ جو جھجک کا ختم ہو جانا ہے، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے دل کے سیاہ ہونے کی۔ اچھا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ پہلے سکرین پہ کوئی ایسی شکل دیکھنے کے ڈرتا تھا، اور اب فیس بک کے اوپر تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور ڈر بھی نہیں ہے کسی کا، اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے۔ تو جھجک کا ختم ہو جانا یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات نیکی کا بوجھل محسوس ہونا، نماز کو دل نہیں کرتا، مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، نیک لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا، کسی بیان میں آنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا۔ یہ نیکی کا بوجھل محسوس ہونا، یہ گناہ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا بڑا برا لگتا ہے۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ کہتے مجھے سمجھاتے کیوں ہیں؟ ماں باپ کیوں سمجھاتے ہیں؟ خاوند کہتے ہیں بیوی کیوں مجھے ہر وقت یہ باتیں کرتی رہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے خاوند مجھے کیوں سمجھاتا ہے؟ بھئی جو سمجھا رہا ہے وہ تو خیر خواہ ہے، مگر دل جب سیاہ ہوتا ہے تو خیر خواہ بدخواہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 علامات ہیں دل کے سیاہ ہونے کی، اور 3 ہی علامات ہیں دل کے منور ہونے کی۔ پہلی علامت چہرے پہ نور ہونا، جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا نور اس کے چہرے پہ سجا دے۔ چہرے کو دیکھ کے سکون ہوتا ہے، چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے چہرے اس بات کی علامت ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے جتنا چاہے چھپ کر میری عبادت کر، میں تیری عبادت کے نور کو تیرے چہرے پہ سجا دوں گا۔ یہ اللہ نے میک اپ کر دیا ہوتا ہے ان کا۔ آپ کبھی کمپیئر کریں نا اللہ والوں کے چہروں کو اور دوسری طرف جو سٹار کہلاتے ہیں، ادھر ادھر سکرینوں پہ تماشے کرتے ہیں، ناچتے پھرتے ہیں، ان کے چہرے پہ دیکھیں
کہ کتنی ظلمت ہوتی ہے، اور ان اللہ والوں کے چہروں کے سکون کو بھی ذرا دیکھا گیا، فرق واضح نظر آتا ہے، چہرے پہ نور ہونا، اور دوسری بات ان کے دل میں سرور ہوتا ہے، جو حالات بھی ہوں، پریشانی کے ہیں، مشکل کے ہیں، دل پر سکون ہوتا ہے، دل میں سرور ہوتا ہے۔ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ دل میں ایک مستی ہوتی ہے، دل میں ایک لذت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے دل میں۔ تو چہرے پہ نور ہونا، دل میں سرور ہونا، اور تیسری بات کاموں میں اللہ کی مدد ہونا۔ جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ کڑیاں جوڑتے ہیں، خود بخود قدرت کی طرف سے سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے معاملات میں الجھنے نہیں دیتے، ان کے کام سنوار دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں سن لیجئے کہ ایک ہوتا ہے عام گھوڑا، تانگے میں، ریڑی میں جس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاں 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تیزی دوڑنے کا مقابلہ کرنے والے گھوڑے، کروڑوں میں، 2 کروڑ اور 4 کروڑ اور 12 کروڑ ان کی قیمتیں ہوتی ہیں، ان کی نسل، ان کی ہر چیز، ان کے لیے کتنی خدمت کرنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ریکارڈ بنانے والا گھوڑا ہو تیز رفتاری کا، اور اس کے مالک سے کوئی آ کے کہے ذرا اپنا گھوڑا دے دو، میں نے یہ اپنے تانگے کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے، وہ کہے گا میرا تیزی کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا، ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا تانگے میں کبھی نہیں میں دے سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تیزی کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو دنیا کا مالک گدے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی دین کا کام کرنے والے اپنے بندوں کو دنیا کی گدے گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں فرماتا۔ پھر کوئی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ سمیٹ دیتے ہیں، اللہ سمیٹ دیتے ہیں، یہ تو میرا بھاگنے والا گھوڑا ہے، یہ تو میرا دین کا کام کرنے والا ہے، یہ تو نیک۔ آج کے بعد اپنی دعاؤں میں جہاں اور بہت کچھ مانگتے ہیں، اللہ سے برکت بھی مانگیں۔ ہمارا مسئلہ اصل میں برکت نہ ہونا ہے۔ جب برکت آ جائے گی آپ دیکھیں سکون بھی ہوگا، اولاد بھی تابع دار ہوگی، بیوی بھی فرما بردار ہوگی، گھر کے اندر محبتیں بھی ہوں گی، الفتیں بھی ہوں گی، ہمارے سارے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے، ہر چیز ان آرڈر آ جائے گی۔ اعمال سے تو برکت بڑھتی ہے۔ معمول روزانہ لازمن پورا کرنا چاہیے۔ بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے، اس پابندی کے ساتھ۔ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے۔ تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی۔ اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ ہمارے اکابر تو ایک ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے۔ پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات، پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم۔ ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے، پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے۔ بھائی اگر ایک ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے ہیں، ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دے۔ دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. سبح برکف توبہ برلب دل پر اد لطف گناہ، ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے. معصیت را خن میں آیت بر استغفار ماں، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے. تو ایسا استغفار نہ ہو، صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی. دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی. اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، قرآن کی آیت. اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے. تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے. پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں. تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ. زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ. بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ. 3 حصے. فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے. جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا. تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا. تو ہم بھی درود شریف پڑھیں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام. اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی. چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو. ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر. جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے. تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں پڑتی ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. پھر 5ویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ آریہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول
लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर रहमत बरसेगी। तो इत्तिबाए सुन्नत से भी इंसान पर रहमत बरसती है। फिर छठी चीज, अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करना। कुरान मजीद में तो हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ये कूनू हुक्म है। और हदीस पाक में भी हुक्म दिया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिमजालिसिल उलमा वस्तिमा कलामिल हुकमा फ़इन्नल्लाह तआला युहयिल क़ल्बल मय्यित बिनूरिल हिकमा कमा युहयिल अर्दल मय्यित बिमाइल मतर, कि जिस तरह बारिश के उतरने से अल्लाह मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं, इसी तरह अहलुल्लाह की हिकमत भरी बातों से अल्लाह दिलों को जिंदा करवा देते। तो दिलों को गिज़ा का मिलना हदीस से साबित है। इसलिए तो फरमाया कि इंसान कहीं ना कहीं अपना ताल्लुक जोड़े। मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन मशाइख की नजर शिफा और इनका कलाम कीमिया है। इनका कलाम कीमिया और इनकी नजर शिफा है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जिससे कि इंसान के दिल पर नूर उतरता है, वो है तकवा को इख्तियार करना। इसलिए हमारे मशाइख जहां इत्तिबाए सुन्नत का तलकीन करते हैं, वहां साथ गुनाहों से बचने का भी हुक्म देते हैं। भाई गुनाहों से अपने आप को बचाओ, और गुनाहों से बचना, मुश्तबिहात से बचना, इसी का नाम तकवा है। जितना तकवा इख्तियार करेंगे उतना अल्लाह की रहमत बरसेगी। जी, तकवा इख्तियार करने से भी रहमत बरसती है। वो कैसे? दलील कुरान अजीम शान, कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम पर रहमतें बरसाई जाएंगी। तो तकवा के इख्तियार करने से भी रहमत बरसी। इसलिए ये महीना रहमत का महीना क्यों कहलाता है? इसलिए कि ये माह सियाम है, और सियाम का असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, और तकवा से रहमत बरसती है। इसलिए इसको शहरुर रहमा कहा, शहरुल गुफरान कहा, हदीस मुबारक में शहरुन अजीम कहा इस शहर, इस महीने को। और हम तो सिर्फ रमजान की बरकतें अगर ले पाए तो बड़ी बात। हमारे मशाइख तो पूरी जिंदगी इसी तरतीब पे गुजारते थे। फरमाते थे, अद्दुनिया यौम वलना फीहा सौ, दुनिया एक दिन की है और हमने इस एक दिन में रोजा रखा है। यानी गुनाहों से बचने का रोजा, ये मकसद था उनका। पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देते थे। इसलिए फरमाया, लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां होती हैं। फरहतुन इंदल इफ्तार, एक तो इफ्तार के वक्त खुशी, व फरहतुन इंदल लिकाइर रहमान, जब रहमान से मिलेंगे उस वक्त भी खुशी होगी। इसलिए ये रमजान का महीना इंसान के दिल को मुनव्वर कर देता है। जाहिर में तो नजर आता है कि जी भूखा रहना पड़ेगा, मगर कहां भूखा रहना पड़ता है। अगर ओवरऑल देखें तो रमजान में इंसान ज्यादा खाता है, और जितनी नेमतें रमजान में मिलती हैं बाकी महीने में तो मिलती नहीं है। मगर रमजान मुबारक में वाकई रोजादार पर अल्लाह की रहमत बरसती है। फिर नौवीं चीज कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी मांगे, ये अमाल भी करे, और इन अमाल को करके अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे। ऐ अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर फरमा दीजिए, मेरे दिल को ग़िज़ा पहुंचा दीजिए, मेरी रूह को मुनव्वर कर दीजिए। और ये चीज हदीस पाक से साबित है। नबी अलैहिस्सलाम जब फजर की सुन्नतें अदा फरमा के मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे, तो हदीस पाक में है कि रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व फी समी नूरा व फी वान यमीनी नूरा वान शिमाली नूरा व मिन खल्फी नूरा व मिन अमामी नूरा वजअलनी नूरा, अल्लाह मुझे ही नूर बना दे। अब ये देखिए कितनी अहम बात है, हम में से कितनों का मामूल है इस दुआ को पढ़ना। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग होंगे जो बाकायदा पढ़ते होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए ये दुआ सिखाई हमें। दिनों पे दिन गुजर जाते हैं, महीनों पे महीने, ये दुआ मांगी नहीं होती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी, अल्लाह मुझे ही नूर बना दे। आज वक्त है इस नूर को हासिल करने का। अगर दुनिया में इस नूर को हासिल न किया तो फिर क़यामत के दिन परेशानी होगी। इसलिए जो नेक काम करता है, शरीयत और सुन्नत की इत्तिबा करता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है तकवा के जरिए। तो फरमाया, अफमन काना मैतन फअहयैनाहु, और वो जो मुर्दा था उसको हमने जिंदा किया, वजअलना लहू नूर,
اور اس کو ہم نے نور عطا کیا یمشی بہی فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے۔ تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ، اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا۔ کئی بچوں کی انگلیاں ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آنکھیں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے۔ اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی۔ یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے۔ بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے، جنہوں نے محنت کی ہوگی 1000 واٹ کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے ایسے ان کا نور ہوگا، اور نور چونکہ پھیلتا ہے تو اس لیے ارد گرد منافق بھی ہوں گے، اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر سے غفلت کی زندگی، دورنگی کی زندگی۔ وہ پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں، یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا۔ تو نور ملنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں تو ہم دلوں کو منور کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اس کا سینہ تو گلے تک نور سے بھرا ہوا ہے، نور ایمان سے، الا مشاشہ، فرمایا گلے تک اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے نور ہمارے اندر آ جائے نا تو وہ تو ہم اسی دنیا میں ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، تو رب کریم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، پھر اس کے لیے نور نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں پر اعتکاف کے لیے جو حاضر ہوئے تو بدن کو غذا پہنچانے کے لیے نہیں، بدن کو غذا تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیش میں، اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے، یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے۔ تو آج اس عنوان کو اس لیے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ اعمال کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے، اور اس اعتکاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور اگر اس کمی کو پورا نہ کر پائے اور زندگی کا وقت گزر گیا پھر حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا اور اندھیرا ہوگا چاروں طرف، اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی، القبش اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی جگہ جو مینڈا ذبح ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اجل ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھلانے کے لیے۔ نملہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیونٹی نے بات کی تھی، النمل ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ چیونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا۔ صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی، اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، اور 10واں اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں، اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دل دماغ دیا، نعمتیں دی، وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں۔ اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وقوف سمجھتا تھا نا، گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وقوفی کی تو گدھا کہتا تھا، آج وہ بے وقوف تو جا رہے جنت میں، تو کہاں کا عقل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں۔ ما جاءکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، لو کننا نسمع او نعقل
ما كنا في اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے اور ہماری عقل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں، سوچتے نہیں. اور گدھے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں. اگر اصحاب کہف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا، اور میرا نام تو گالی تھا نا، اور میری حالت تو یہ تھی تم خشک ٹکڑا کھلاتے تھے، میں تمہارا در نہیں چھوڑتا تھا، اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتیں کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا. میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاگ کے پہرا دیتا تھا، اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو 2 نفل پڑھ نہیں سکتے تھے. کتا جنت میں جا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں چے جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں. چنانچہ یہ 10 دن کا قیام یہ بہت فکر مند ہو کے گزارنے کی بات. باتیں کرنے نہیں آئے، قصے کہانیاں کرنے نہیں آئے، حال احوال سننے نہیں آئے، بہت سنتے رہتے ہیں. ہاں اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں. جو گناہوں کے اثرات دل پر ہم آج تک لگا بیٹھے ان کو دھلوانے کے لیے آئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوں تو اس میں جڑیں، جب انفرادی عمل ہوں تو اپنے وقت پہ انفرادی عمل کریں، لیکن ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو. ایک ایک منٹ کو آپ کیش کروانے کی کوشش کریں. مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مسافر پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. تو اعتکاف میں آنے والے مسافر بھی ہیں، اور جب ایک جگہ پر ہوں اور سب اللہ کے حضور متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہوتی ہیں. حدیث پاک میں ہے نا، من بلاد شتیٰ وقبائل شتیٰ، مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں کے لوگ جب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے، تو فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بند جاتا ہے. اور رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے کارگزاری سنتے ہیں. تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا. وہ تو جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور بالآخر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہہ دو کہ یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ کچھ تو وہ بھی تھے راستہ گزرنے والے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے. رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اچھا ہم قوم لا یشقا جلیس، ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا. تو جب پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جو خود اس قوم میں شامل ہو وہ کیسے بدبخت ہو سکیں گے. اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے. تو یہ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بالآخر دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے. تو ان محفلوں کی قدر کریں، فکر کریں. اپنے سیل فون کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند ہی کر دیں 10 دن کے لیے. یہاں گھنٹی کی آواز نہ سنائی دے، بات کی آواز نہ سنائی دے. جب نہیں تھے یہ سیل فون دنیا کے کام کاروبار پھر بھی چلتے تھے. 10 دن کے لیے بند ہو جائے گا، کام کاروبار پھر بھی چلے گا. نہ آسمان پہلے گرا تھا نہ اب گرے گا. تو اتنا اہم نہ اس کو بنائیں. اب اس کو ایک طرف کر کے تلاوت میں لگے ہوں، تسبیحات میں لگے ہوں، نمازوں میں لگے ہوں، دعا میں لگے ہوں، اجتماعی عمل میں، بس ان اعمال میں قرآن مجید کی تلاوت میں آپ لگے رہیں. اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی عاجزی کو تو قبول فرما لیں گے نا. آخر اتنے لوگ جو ہیں کتنے ٹوٹے دلوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور کتنے مجاہدوں کے ساتھ پہنچے ہیں. انتظام نہیں تھے، مشکل سے انتظام ہوا، چھٹیاں نہیں ملتی تھی، دعائیں مانگ مانگ کے چھٹیاں لی، کیسی کیسی کوشش کے بعد بالآخر یہاں پہنچے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ یقیناً آنے کی قدر فرمائیں گے. تو ہم اپنے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس 10 دن کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے، جیسے پاکستان کی کرنسی روپیہ، سعودی عرب کی کرنسی ریال، دبئی کی کرنسی درہم، امریکہ کی کرنسی ڈالر، یو کے کی کرنسی پاؤنڈ، جاپان کی کرنسی ین، رشیا کی کرنسی روبل۔ تو ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر اس کے پاس وہاں کی کرنسی بہت ساری ہے تو اس کی زندگی سہولت سے گزرتی ہے۔ وہ جہاں چاہے اچھا گھر خرید سکتا ہے، گاڑی خرید سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، عیش کی زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کے پاس اس ملک کی کرنسی ہے۔ اگر اس ملک کی کرنسی نہ ہو تو پرابلم پیش آ سکتے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ خود یہ تجربہ ہوا، ہم پوری فیملی عمرے پر گئے تو میرے بیٹے کے ہاں چھوٹا بچہ تھا، بہت اچھا بیبی تھا۔ جیسے ہم جہاز سے اترے اس نے رونا شروع کر دیا، تو میں نے پوچھوایا عورتوں سے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کا جی کہ یہ بچہ ڈبے کا دودھ پیتا نہیں اور یہ فریش دودھ پیتا ہے اور اس وقت دودھ ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم 15-20 منٹ کے اندر امیگریشن سے آگے گزر جائیں گے اور فریش دودھ کا ڈبہ میں لے کے دے دوں گا تو بچے کو پلا دینا۔ ہم نے امیگریشن والے کو بتایا کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ ہمیں ذرا جلدی پاس کر دیں۔ اس نے مہربانی کی اور اس نے ہمیں جلدی امیگریشن سے پاس کر دیا۔ اب ہم باہر نکلے، باہر ایک دکان بنی ہوئی تھی جہاں دودھ کے ڈبے پڑے تھے، نظر آ رہے تھے فریج کے اندر پڑے ہوئے۔ وہاں ایک بنگالی لڑکا کھڑا تھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے دودھ کا ڈبہ چاہیے، اس نے کہا ریال ہیں، 2 ریال چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس ریال تو نہیں ہے، ڈالر ہیں، تو میں آپ کو $5 دے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں یہ ڈبہ۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ اللہ آپ چاہیے۔ میں نے کہا بھائی اب بچہ رو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی وہ سامنے کرنسی کی دکان ہے، وہاں سے ریال میں چینج کروا کے لائیں، مجھے تو 2 ریال لینے ہیں، تب آپ کو دودھ دینا ہے۔ میں کرنسی والے کی طرف بھاگا تو نماز کا وقت تھا اور کرنسی والے نے دکان بند کر دی تھی۔ اب میں پھر اس کے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھئی میری کرنسی تو چینج نہیں ہو رہی، نماز ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور بچہ آدھا گھنٹہ روتا رہے تو ہمارا تو دل برداشت نہیں کرتا اس کو، تو آپ پلیز مجھے دے دیں۔ اس نے کہا جی ریال ہے، مجھے 2 ریال چاہیے، میں نہیں دیتا۔ میں نے اس کو کہا کہ اچھا ایسے کرو، میں آپ کو $10 دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ۔ میں نے کہا اچھا بھائی میرے پاس $50 کا $50 کا ایک نوٹ ہے، وہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اسے آفر کی اچھا میں آپ کو $100 دیتا ہوں، آپ مجھے $100 کے بدلے میں دودھ کا ایک ڈبہ دے دیں۔ اس نے کہا جی آپ جائیں، میرے ساتھ اب بات مت کرنا۔ جب اس نے روڈ ہو کے مجھے کہا نا کہ اب میرے ساتھ بات نہ کرنا، تو ایک عربی نوجوان قریب سے گزر رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بچہ رو رہا ہے ہمارا، یہ ریال مانگتا ہے اور میں نے ابھی کرنسی چینج نہیں کروائی اور دکان بند ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ $100 لے لو اور مجھے ڈبہ دے دو، مجھے ڈبہ دودھ کا چاہیے، مجھے بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو عربی لڑکا تھا اس نے اپنی جیب سے 2 ریال نکالے اور اس کی طرف پھینکے اور کہنے لگا اچھا ان کو دو تم دودھ کا ڈبہ تاکہ یہ جا کے بچے کو پلائیں۔ لو جی اس کو 2 ریال ملے اور اس نے ڈبہ دیا، تب ہماری جان چھوٹی۔ تو مجھے سمجھ میں بات آئی کہ انسان جس ملک میں ہو وہاں کی کرنسی اگر ہو تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، دوسری کرنسی کئی دفعہ کام نہیں آتی۔ جس طرح دنیا میں ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو آخرت کی کرنسی بنایا ہے۔ جس بندے کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی قبر میں بھی آرام سے رہے گا، حشر میں اٹھے گا تو لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور یہ سب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یعنی ایئر کنڈیشن ان کو اکوموڈیشن مل جائے گی وہاں پہ۔ پھر پل سے رات سے عام لوگ تو مشکل سے پار ہوں گے، اور یہ تیزی کے ساتھ جیسے اڑتی ہوئی کوئی چیز چلی جاتی ہے، پرندہ نکل جاتا ہے، یہ پل سے رات سے ایسے پار ہو جائے گا۔ پھر جنت میں تھوڑی نیکیوں والے تو نیچے کے درجے میں ہوں گے، اس کے پاس کیونکہ نیکیاں بہت ہیں تو اس کو اونچے درجے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں نیبرہڈ میں جگہ مل جائے گی۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں کریں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں. یہ ہماری چاہت ہونی چاہیے. نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں. ہمارے بعض بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے اللہ کی کہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ ان کو اللہ نے کیا شوق عطا کیا تھا. چنانچہ ایک بزرگ جو تھے 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کرتے تھے.